صفا کی دلیل ہے کہ حسین سے محبت کی جائے. یہ نبی سے وفاداری کی دلیل ہے کہ نبی کے خاندان سے، نبی کے آل پاک سے محبت کی جائے. اور نبی صرف حسین سے محبت نہیں کرتے ہیں، حسین کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. کبھی سنا ہے حسین کے ایک بچپن کے دوست، حسین کے بچپن کے دوست جن کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. کیا نام ہے؟ حبیب ابن مظاہر. یہ وہ حسین کے ایسے ساتھی ہیں کہ جسے کربلا میں خود امام حسین نے خط لکھ کر بلایا ہے. حبیب تجھے تیرا حسین بلاتا ہے. بچپن کا عالم ہے حبیب ابن مظاہر کا. حسین کے دوست ہیں. حبیب یعنی دوست، اور نام بھی حبیب ہے. حبیب ابن مظاہر مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں. اتنے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ ساتھ نبی بھی اس گلی سے گزر رہے ہیں. ایک مرتبہ نبی نے حبیب کو دیکھا، آقا نے اپنے گود میں اٹھایا. اس کو اٹھایا، حبیب ابن مظاہر کو اٹھایا، پیشانی کا بوسہ لینے لگے، سر کو سہلانے لگے، دعائیں خیر کرنے لگے. ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یقیناً آپ خلق عظیم ہیں، مگر بچوں میں جیسی شفقت اور جیسی محبت ہم نے حسنین کے لیے آپ کی دیکھی، کسی کے لیے نہیں دیکھی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس بچے سے ویسے ہی محبت سے پیش آ رہے ہیں جیسے آپ حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں. اس بچے میں ایسی خاص بات کیا ہے، ایسی کیا کوالٹی ہے کہ آپ اس بچے کو گود میں اٹھا کے ویسے ہی پیار کر رہے ہیں جیسے آپ حسن و حسین سے پیار کرتے ہیں. ایک مرتبہ میرے آقا نے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم نے دیکھا نہیں جب میرا حسین گلیوں میں چل کے جا رہا تھا اور جہاں جہاں میرے حسین کے قدم پڑ کے اٹھ رہے تھے وہ حبیب اس جگہ کی خاک کو اٹھا رہا تھا، اپنی پیشانی پہ مل رہا تھا. حبیب اس جگہ کی خاک کو اپنی پیشانی پہ مل رہا تھا. بچپن کے دوست ہیں حسین کے حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر نے ایک مرتبہ مولا حسین سے کہا، مولا میں آپ کا غلام ہوں، مولا میری خواہش یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ میرے گھر میں مہمان بن کے آئے مولا. جیسے ہی حبیب نے کہا، ایک مرتبہ سفی حسین نے کہا، حبیب خبردار آج کے بعد تم خود کو میرا غلام مت کہنا، تم میرے غلام نہیں ہو حبیب، تم تو میرے دوست ہو. ارے جو اللہ کا حبیب ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو حسین کا حبیب ہو اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں. حبیب تو تو میرا حبیب ہے، تو تو میرا دوست ہے حبیب. خود کو غلام کیوں کہتا ہے حبیب؟ تو ہی تو میرا دوست ہے. تو بلائے اور حسین نہ آئے؟ بتا حبیب کب آؤں کا مولا؟ کل آئیے. جب آئیے کہ حبیب ٹھیک ہے مولا. حبیب میں کل تمہارے گھر پہ آؤں گا. حبیب یہ حسین کا وعدہ ہے، حسین کل تیرے گھر پہ مہمان ہوگا، حسین آئے گا تیرے گھر پہ. اب حبیب ابن مظاہر کی خوشی کا اندازہ نہیں ہے. حبیب اچھل رہے ہیں، مچل رہے ہیں. ارے نوکر کے لیے اس سے بڑی سرفرازی کا دن کیا ہو کہ مالک اس کے گھر پہ آ جائے. نوکر کے لیے سب سے بڑا دن ہوتا ہے کہ مالک اس کے گھر پہ آ جائے. اور جسے حسین نوکر نہ کہے، دوست کہے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا کہ حبیب میں کل آؤں گا تیرے گھر پہ. سننا نوجوانوں، آخری آدمی تک یاد رہے گا 8 سال تک. حبیب اپنے گھر آئے خوشی خوشی، ماں باپ کو سلام کیا. ماں باپ نے حبیب کو جواب سلام دیا. کہا حبیب بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا بابا آج میں نے میرے مولا حسین کو دعوت دی اپنے گھر پہ. کہا حبیب تم حسین نے کیا کہا؟ مولا حسین نے کیا کہا؟ کہا بابا مولا حسین نے میری دعوت قبول کر لی. باپ گھٹنوں پہ بیٹھ گیا، بیٹے کے ہاتھ کو پکڑا. کہا حبیب تجھے میری قسم ہے، سچ سچ بتا کیا مولا حسین نے دعوت قبول کی؟ کہا ہاں بابا مولا حسین نے میری دعوت قبول کر لی. مولا کر گھر تشریف لائیں گے، مولا کر ہمارے گھر میں مہمان بن کے آئیں گے. ایک مرتبہ باپ خوشی سے مچلنے لگا. کہا حبیب ایک کام کرو، اس گھر کو دلہن کی طرح سجا دو. اب سمجھ میں آیا؟ ارے یہ مصری گلی یہ دلہن کی طرح کیوں سجا ہے؟ اس لیے کہ حسین آنے والے ہیں، اس لیے کہ جہاں آمد حسین ہو رہی ہے یہ حبیب کی سنت ہے. حسین آئے تو گھر کو سجا دو. باپ نے کہا حبیب اس گھر کو دلہن کی طرح سجا دو. مولا حسین آئیں گے. حبیب نے اس کے ماں باپ نے مل کر گھر کو دلہن کی طرح سجایا. دوسرا دن آیا،
حبیب اپنے چھت پہ کھڑے ہیں، بالا خانے پہ کھڑے ہیں، چھت کو سجا رہے ہیں۔ چھت کو سجاتے سجاتے ایک مرتبہ حبیب نے دیکھا دور سے کہ کوئی چل کر آ رہا ہے۔ حبیب نے قریب جا کر دیکھا تو دیکھا مولا حسین آ رہے ہیں۔ حبیب نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں۔ حبیب اچھلنے لگے، حبیب مچلنے لگے، حبیب خوشی سے جھومنے لگے، مگر حبیب کی خوشی دوبالا ہو گئی جب حبیب نے دیکھا کہ حسین تو آ رہے ہیں مگر حسین اکیلے نہیں ہے، حسین کے ساتھ ان کے نانا بھی ہے، ان کے بابا بھی ہے، ان کے بھیا بھی ہے، سارے اہل بیت کی سواری آ رہی ہے، پنجتن پاک کی سواری آ رہی ہے۔ حبیب خوشی سے مچلنے لگے۔ حبیب نے چاہا کہ اتر کے دروازے کے پاس جائیں، چھت سے اترے دروازے کے پاس جائیں اور جا کر مولا کا استقبال کرے، اس لیے کہ کون آ رہا ہے؟ ارے یہ سرداروں کی سواری آ رہی ہے، ایک جنت کا سردار، ایک جنت کا سردار، ایک ولیوں کا سردار، ایک نبیوں کا سردار، دو جنت کے سردار، ایک ولایت کا سردار، ایک امامت کا سردار، ایک رسالت کا سردار۔ سرداروں کی سواری آ رہی ہے۔ حبیب نے چاہا کہ دروازے پہ پہنچے اور پہنچ کے مولا کا اہل بیت کا استقبال کرے، مگر حبیب نے سوچا کہ اگر میں چھت سے اتر کے جاؤں گا استقبال کو مولا کے تو مجھے پشت مولا کی طرف کرنا ہوگا، اس لیے کہ جب گھومیں گے تبھی تو چھت سے اتریں گے نا۔ تو انہوں نے سوچا کہ پیٹھ مجھے مولا کی طرف کرنا ہوگا۔ حبیب نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں بجائے اس کے کہ میں مولا کو پشت دکھاؤں، اس سے بہتر تو یہ ہو کہ میں مر جاؤں۔ یہ کہہ کے حبیب پشت سے نہیں اترے، حبیب یوں نہیں اترے، میری طرف دیکھنا اشاروں پہ گفتگو ہوگی، حبیب یوں نہیں اترے، حبیب یوں اترنے لگے۔ ارے میرے ساتھ بولو بھائی، اشاروں پہ حبیب یوں اترنے لگے کہ چہرہ حسین کی طرف رہے۔ اب جب حبیب پیچھے آتے گئے، سیڑھی کے پاس پہنچے، جب سیڑھی سے نیچے آئے حبیب کا دامن پیر سے پھنسا، حبیب سیڑھی سے گرے اور گر کے حبیب کا سر پھٹا، حبیب کے سر سے خون نکلا، حبیب کا انتقال ہو گیا، حبیب مر گئے، حبیب کا انتقال ہو گیا، حبیب مر گئے۔ اب دیکھنا حسین کی محبت کسے کہتے ہیں، ماں باپ کیسے چاہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب کے باپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ سنو، جنت کے سرداروں کی، نبیوں کے سرداروں کی، ولیوں کی سرداروں کی سواری آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ استقبال میں کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی لاپرواہی ہو جائے۔ کہا تو کیا کریں؟ کہا حبیب کا جنازہ، حبیب کی لاش کو اٹھا کر کمرے میں چھپا دیا جائے۔ دیکھو حسین کی محبت، بیٹے کے جنازے کو کفن پہنایا، کمرے میں چھپا دیا، آج دروازے پہ کھڑے ہو گئے مسکراتے ہوئے حسین کے استقبال میں۔ اللہ اکبر، کیسی محبت، بیٹے کا جنازہ پڑا ہے، مسکرا کر استقبال کر رہے ہیں۔ کہا مولا آئیے، خوش آمدید بہے نصیب۔ اب جیسے ہی مولا حسین حبیب کے گھر کے چوکھٹ تک پہنچے، ایک مرتبہ حسین نے دیواروں کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، ارے وہ حسین دیکھ رہا ہے جس کے باپ کی تلوار 70 نسلوں کو دیکھتی ہے۔ حسین چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ جانے حسین کیا دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں بھائی، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ جانے کیا دیکھ رہے ہیں حسین۔ چاروں طرف حسین کچھ دیکھ رہے ہیں۔ نبی نے کہا چلو حسین آگے بڑھو۔ حسین داخل ہوئے، کچھ دیر بیٹھے، نبی مولا علی امام حسن امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں کچھ دیر۔ اتنے میں حبیب کے والد نے کہا رسول اللہ، اے میرے آقا و مولا، کیا اجازت ہے دسترخوان لگایا جائے؟ مولا دسترخوان لگایا جائے۔ اب دیکھو، ایک مرتبہ رسول اللہ نے حسین کی طرف دیکھا، کہا حسین تم کیا کہتے ہو؟ کہا نانا، میں اس وقت تک دسترخوان نہیں لگنے دوں گا جب تک وہ خود نہ آ جائے جس نے مجھے بلایا۔ نانا، میں اس وقت تک دسترخوان نہیں لگنے دوں گا جب تک وہ خود میرے استقبال کو نہ آئے کہ جس نے مجھے بلایا۔ اب جیسے ہی حسین نے کہا، بھئی ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے، ماں تڑپ کے رونے لگی،
ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو رو کیوں رہی ہے؟ کہا مولا وجہ یہ ہے مولا کہ حبیب آپ لوگوں کے آنے کی خوشی میں گھر کو سجا رہے تھے، چھت کو سجا رہے تھے، آپ لوگوں کو جیسے ہی دیکھا حبیب سیڑھی کے پاس آیا اور گر کے حبیب میرا بیٹا مر گیا، اس کی لاش ہم نے کفن اڑا کر اندر کمرے میں چھپا دی ہے۔ ایک مرتبہ حسین اٹھے اور ان کے نانا کو کہا نانا اگر آپ اجازت دیجئے تو میں جا رہا ہوں اپنے دوست کو لانے۔ کہا حسین جاؤ۔ حسین کمرے میں داخل ہوئے، حبیب کے جنازے کے پاس آئے، ہاتھوں کو بڑھایا، بڑھا کر کہا حبیب تو نے مجھے بلایا، میں آ گیا، اب میں تجھے بلا رہا ہوں، تو آ جا۔ حسین آیا ہے حبیب، تم نے بلایا میں آ گیا، میں بلا رہا ہوں، تو آ جا۔ کفن سے کفن کھول کر حبیب کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو پکڑ کر کہا لبیک یا حسین۔ مولا میں حاضر ہوں، سمجھ میں آیا یہ لبیک یا حسین کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ یہ سنت حبیبی ہے۔ کہا مولا میں حاضر ہوں مولا، زمانہ کیا پہچانے حسین کا، بس اپنی تقریر اپنا ختم کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑی ہستی آئی ہے، میں تو آپ کے شہر کا ہوں اور اپنی مرغی تو دال برابر ہوتی ہے، جب آپ چاہیں گے میں آ جاؤں گا۔ ابھی آئے ہیں، ان کو آپ کو سننا ہے دم کر، بس آخری بات تقریر ختم کر رہا ہوں۔ زمانہ پہچانے حسین کون ہے؟ بھائی یہاں پر سب سجدہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں نا، سب سجدہ کبھی نہ کبھی تو کیا ہوگا نا، پانچوں وقت نہ صحیح جمعہ میں کیا ہوگا، جمعہ میں نہ صحیح عید میں کیا ہوگا، ہے نا؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عبادتوں کی جو معراج ہے وہ ہے نماز۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو عبادتوں کی معراج نماز، نماز کی معراج سجدہ، اور سجدے کی معراج نبی کا سجدہ۔ بھائی عبادتوں کی معراج نماز، نماز کی معراج سجدہ، سجدوں کی معراج مصطفیٰ کا سجدہ۔ اب وہ نبی کون نبی؟ صدر مملکت کائنات۔ ارے اردو سمجھنے والے تو بولو، صدر مملکت کائنات مانے سمجھے اللہ اس کریٹر آف دی یونیورس ہے، محمد پریسیڈنٹ آف دی یونیورس ہے، وہ خالق کائنات، یہ صدر مملکت کائنات۔ اب وہ نبی سجدے میں امامت کر رہے ہیں، میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں۔ کون نبی؟ وہ نبی کہ جس کے پیچھے صرف صحابہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 1,24,000 نبی بھی سواری، 1,24,000 انبیاء بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تمام مرسلین، تمام اولیاء، تمام اوصیاء، سب کے سب نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب میرے آقا کی امامت ہو رہی ہے تو اب کائنات ان کے پیچھے، ساری کائنات سجدے میں، اس لیے کہ رحمت کائنات سجدے میں ہے، جانے کائنات سجدے میں ہے، نبی سجدے میں ہے، کائنات پیچھے نبی کے اقتداء میں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مصری گلی میں اگر نماز جماعت ہوئی، مان لو میرا جیسا مولوی اگر نماز پڑھائے تو ایک رکعت میں جب 2 سجدے ہوتے ہیں تو ایک سجدے میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ؟ 3 مرتبہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اب لگ رہا ہے نمازی لوگ بیٹھے ہیں۔ ارے بولتے رہو تبھی تو پتہ چلے گا۔ مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ انسان کی پہچان، اس کی شخصیت اس کے زبان میں چھپی ہے، جب زبان کھولتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کانٹا ہے یا پھول ہے۔ اب میرے جیسا مولوی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے ایک بار سجدے میں، کتنا دیر لگے گا؟ بہت زیادہ سے زیادہ 1 منٹ، ہے نا؟ بہت زیادہ 1 منٹ۔ اگر ایک سجدے میں میں آدھے گھنٹے اگر سر نہ اٹھاؤں سجدے سے تو اب کیا ہوگا؟ کہ سارے لوگ سوچیں گے کہیں مولانا کی روح تو نہیں پرواز کر گئی، انتقال تو نہیں کر گیا۔ بھائی 1 منٹ زیادہ سے زیادہ ہوگا، آدھے گھنٹے 1 گھنٹہ ہو گیا، ابھی تک سجدے سے سر نہیں اٹھائے۔ اب دیکھو
کائنات کا شہنشاہ سجدے میں، نبیوں کا شہنشاہ سجدے میں، اتنے میں شہیدوں کا شہنشاہ مسجد میں داخل ہوا۔ حسین مسجد میں داخل ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے گئے اور جا کر نبی کے پشت پہ، نبی کے کاندھوں پہ بیٹھ گئے۔ اور کیسے بیٹھے؟ چہرہ قبلے کی طرف نہیں کیا، چہرہ مجمع کی طرف کیا، یوں بیٹھے۔ کیا مطلب؟ کہ قبلہ نما بن کے بیٹھے۔ ارے میرے ساتھ بولو، قبلہ نما بن کے بیٹھے ہیں حسین۔ حسین نبی کے پشت پہ، نبی سجدے میں، جیسے ہی حسین پشت پہ بیٹھے ہوئے، اتنے میں جبریل آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیے گا جب تک حسین نہ اتر جائے۔ اے میرے آقا، اللہ بعد درود و سلام کہتا ہے کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے جب تک پشت رسالت سے حسین نہ اتر جائے۔ اب حسین ہے پشت پہ، روایت نے لکھا کہ کم از کم نبی نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اور کسی روایت میں ہے 72 مرتبہ، 70 یا 72 مرتبہ نبی نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ اب جب نبی نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو پیچھے مجمع کی کیا کیفیت ہے؟ جو لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، آقا نے سر کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے میں کسی نے سر اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین پشت پہ بیٹھے ہیں، پھر سجدے میں چلے گئے۔ پھر کسی نے سر اٹھایا، کیا دیکھا؟ کہ حسین بیٹھا ہے، پھر سجدے میں گئے۔ پھر کسی نے سر اٹھایا، حسین بیٹھے ہیں، پھر سجدے میں گئے۔ ارے اللہ جانے مسجد نبوی میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، حسین کی زیارت ہو رہی ہے۔ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں صحابہ، حسین کی زیارت کرتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب مجھے دکھاؤ کسی تاریخ میں کہ نبی نے نماز پڑھانے کے بعد دوسری نماز پڑھائی ہو کہ تم لوگوں نے ایک رکعت میں کتنے سجدے کر دیے؟ کیا نبی نے دوسری نماز پڑھائی؟ نہیں، نبی نے بتایا کہ سجدہ وہی سجدہ ہے کہ زبان پہ اللہ کا نام ہو، دل میں حسین کی محبت ہو۔ اب نبی ہے سجدے میں، بس 2 منٹ میں میری تقریر ختم ہو رہی ہے۔ نبی ہے سجدے میں، نبی کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ انصاف سے بتاؤ کہ نبی کے دل میں کیا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، خیال کیا ہے؟ میرا حسین پشت پہ بیٹھا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا حسین ابھی تک کندھے پہ بیٹھا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، جب تک حسین نہیں اترے گا حکم خدا ہے میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، سبحان ربی الاعلیٰ، جب تک حسین بیٹھا رہے گا میں سجدے میں سر رکھا رہوں گا۔ اب حسین ہے سجدے میں، سارے صحابہ نبی کے پیچھے ہے سجدے میں۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ سارے صحابہ اور ساری کائنات کس کا انتظار کر رہی ہے؟ کس کے انتظار میں ہے؟ نبی کے انتظار میں۔ کس کے انتظار میں؟ سارے صحابہ نبی کے انتظار میں۔ کیوں؟ نبی سجدے سے سر اٹھائے تو پھر ہم بھی سر اٹھائیں۔ صحابہ نبی کے انتظار میں۔ نبی کس کے انتظار میں ہے؟ نبی جبریل کے انتظار میں ہے کہ جبریل آ کر وحی سنائے تو میں سر اٹھاؤں۔ صحابہ نبی کے انتظار میں، نبی جبریل کے انتظار میں۔ جبریل کس کے انتظار میں ہے؟ جبریل وحی کے انتظار میں ہے۔ ارے بولو بھائی آخری آدمی تک۔ جبریل وحی کے انتظار میں ہے کہ میرے پاس وحی آئے تو میں لے کر نبی کے پاس جاؤں۔ صحابہ نبی کے انتظار میں، نبی جبریل کے انتظار میں، جبریل وحی کے انتظار میں۔ وحی کس کے انتظار میں ہے؟ وحی اللہ کے انتظار میں ہے۔ اب سننا آخری آدمی تک اور تقریر میری ختم ہو رہی ہے۔ بھائی اگلے سال تک یاد رہے گا انشاءاللہ۔ بھائی ساری کائنات، سارے صحابہ نبی کے انتظار میں، نبی جبریل کے انتظار میں، جبریل وحی کے انتظار میں، وحی اللہ کے انتظار میں، اللہ حسین